ماہ رمضان اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت، مغفرت اور عنایات بسائے آتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان خالص توحید، ایمان، تقوی اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے اس ماہ فوزان سے خیر کثیر حاصل کر سکتا ہے۔ آج کا جو ہمارا کچھ منٹ کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کیسے گزارنا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالی کی بیش بہا عنایات کو سمیٹا جا سکے۔ تو آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ رہنمائی حاصل کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان داخل ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ غلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور اسی طرح شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی انسان کے لیے نیکی کرنے کے مواقع زیادہ سے زیادہ آسان کر دیتے ہیں، اس کو فراہم کرتے ہیں، اور جتنے بھی برائیوں کے آثار ہیں، جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں جن سے برائی پیدا ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی رمضان میں خاص رحمت اور خاص برکت اپنے بندے پر ہوتی ہے۔ تو اس کا حق ادا کرتے ہوئے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس پر روزے فرض کیے ہیں ان کو پورا ادا کرے اور اچھے انداز میں ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، پرہیزگاری تمہارے اندر آ جائے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے، جو بھی اس مہینے میں زندہ رہے، اس کو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے، روزہ ہر مسلمان عاقل و بالغ، صحت مند اور مقیم شخص پر اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا۔ روزے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو ہر عمل کا مقرر کردہ ثواب ملے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی روزے کا بدلہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ فرشتے جن کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے نیکی اجر لکھنے کی، وہ ان کے احاطے میں بھی آنے والا نہیں۔ اتنا بڑا عمل ہے، اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کا بدلہ دینے کا انسان سے وعدہ کیا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اتنا بڑا عظیم اجر، اتنی بڑی عظیم رحمت اللہ تبارک و تعالی روزے دار کو عطا فرماتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ پکارا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا کوئی دوسرا اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب یہ لوگ داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اور اندر داخل نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالی نے عظیم اجر روزے داروں کے لیے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں روزوں کو رکھنے کی، روزوں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔